آج کے اس ویڈیو کے ذریعے ہم آموزش پر اثر انداز ہونے والے عوامل اس سبق کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ مہا ٹی ٹی میں اس سبق پر 9 سے 10 سوالات ہر سال آتے ہیں سی ٹی پی میں، تو یہ ٹاپک بہت اہم ہے اور یہ ٹاپک بہت بڑا ہے، اس لیے ہم کیا کر رہے ہیں، ہر ویڈیو میں ایک ایک عوامل پر نظر ڈالیں گے۔ جیسا کہ آج کے ویڈیو میں ہم وراثت یعنی ہیریڈیٹی اس پر نظر ڈالیں گے، اس کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے، اس لیے تمام کینڈیڈیٹس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر ویڈیو آپ کو مناسب لگے تو ادر کینڈیڈیٹس اور گروپ میں ضرور شیئر کیجیے، ٹھیک ہے؟ تو جیسا آپ سبھی کو پتہ ہے، آموزش کہتے ہیں سیکھنے کو، لیکن جو سیکھنا کا عمل ہے، ہم جو آموزش کرتے ہیں، جو سیکھنے کا ہمارا جو عمل ہے، اس پر کئی عوامل اثر انداز ہوتے ہیں اور اس کا اثر مثبت بھی ہوتا ہے اور منفی بھی ہوتا ہے۔ یعنی ہم جو سیکھتے ہیں تو ہمارے سیکھنے پر جو عوامل اثر کرتے ہیں تو کچھ عوامل مثبت اثر کرتے ہیں جو ہمیں سیکھنے میں مدد کرتے ہیں، جبکہ کچھ عوامل منفی اثر کرتے ہیں جو ہمارے سیکھنے کے دوران رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے دیکھیں گے ہم، ایسا ہی ایک عوامل ہے وراثت۔ بچوں کو اپنی جسمانی اور ذہنی خصوصیات نہ صرف والدین سے ورثے میں ملتی ہے بلکہ ان سے پہلے بزرگوں سے بھی ملتی ہے، اسی کو ہم وراثت کہتے ہیں۔ دیکھیے، بچوں کو جو بھی جسمانی اور ذہنی خصوصیات ملتی ہے تو والدین یعنی ماں باپ سے تو ملتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کے خاندان میں جو بزرگ گزرے ہیں ان سے بھی ملتی ہے۔ کچھ ماہر نفسیات کی تعریفات ہیں، وہ دیکھتے ہیں سرسری طور پر۔ ووڈ ورتھ کے مطابق وراثت میں وہ سبھی باتیں آ جاتی ہیں جو زندگی کی شروعات کرتے وقت، پیدائش کے وقت نہیں بلکہ پیدائش سے 9 ماہ قبل حمل قرار ہونے کے وقت فرد میں موجود ہوتی ہیں۔ دوسری تعریف ہے روتھ بینٹک کے مطابق وراثت ماں باپ سے حاصل ہونے والی خصوصیات کا نام ہے جو کہ اولاد کو ملتی ہے۔ یعنی کہ وراثت یعنی ایسی خصوصیات ہے جو بچوں کو اپنے ماں باپ سے ملتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، ڈوگلس اور ہالینڈ نے کیا کہا؟ فرد کی وراثت میں وہ سب جسمانی بناوٹیں، جسمانی خصوصیات اور قوتیں شامل رہتی ہیں جن کو وہ ماں باپ، دیگر بزرگ یا نوع انسانی سے حاصل کرتا ہے۔ دیکھو، ڈوگلس اور ہالینڈ نے وراثت کی تعریف کچھ اس طرح بیان کی ہے کہ کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی فرد ہو، کوئی بھی بچہ ہو، اس میں جو بھی جسمانی بناوٹیں یا جسمانی خصوصیات یا مختلف قوتیں شامل رہتی ہیں وہ ان کو اپنے ماں باپ سے، اپنے گھر کے آباء و اجداد یعنی بزرگوں سے یا کوئی بھی انسان سے حاصل ہوتی ہے۔ ایسے انسان جو اس کے خاندان سے جڑے ہوتے ہیں، ان انسان سے حاصل ہونے والی تمام خصوصیات کو ہی وراثت کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جیمز ٹریور، ماں باپ کی جسمانی اور ذہنی خصوصیات کا اولاد میں منتقل ہونا ہی وراثت ہے۔ دیکھیے، جیمز ٹریور نے ایک عام الفاظ میں وراثت کی تعریف اس طرح بیان کی ہے کہ ماں باپ کے ذریعے اولاد میں جو جسمانی اور ذہنی خصوصیات شامل ہوتی ہے، منتقل ہوتی ہے، انہیں ہی وراثت کہتے ہیں۔ اب جو خصوصیات ہمارے اندر ہمارے ماں باپ کے ذریعے آ گئی ہیں، جسمانی اور ذہنی خصوصیات، اب یہی جسمانی اور ذہنی خصوصیات اب ہماری اولاد میں جب منتقل ہو جائیں گی تو اسے ہی وراثت کہتے ہیں۔ یعنی کہ وراثت ایک نسل سے دوسری نسل منتقل ہوتی رہتی ہے۔ چلیے اب دیکھیں گے وراثت کی قسمیں۔ تو وراثت کی 2 قسمیں ہیں، انفرادی وراثت اور سماجی وراثت۔ تو سب سے پہلے دیکھیے انفرادی وراثت۔ کچھ خصوصیات ایک فرد دوسرے فرد سے حاصل کرتا ہے، اسے انفرادی وراثت کہتے ہیں۔ جسم کی ساخت، رنگ، اعضاء کی ساخت، ذہانت وغیرہ شامل ہے۔ دیکھیے، بچوں کے اندر کچھ خصوصیات ایک فرد سے دوسرے فرد میں حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ ماں باپ کے اندر جو خصوصیات ہے وہ خصوصیات اگر بچوں میں حاصل ہوتی ہے تو اسے انفرادی وراثت کہتے ہیں۔ جیسے کہ جسم کی ساخت، رنگ، اعضاء کی ساخت، ذہانت وغیرہ، اگر ماں باپ بہت ہوشیار ذہن، اونچے قد والے تو بچے بھی ان کے اونچے قد والے ذہن ہوتے۔ ماں باپ کا رنگ اگر بہت زیادہ گورا یا پھر کالا ہے تو بچوں میں بھی اسی طرح کا رنگ آ جاتا ہے۔ ماں باپ کی جو اعضاء کی ساخت ہے، جو بناوٹ ہے، ویسی بناوٹ اگر بچوں میں جوں کا تو آتی ہے تو اسے انفرادی وراثت کہتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے سماجی وراثت۔
بچے کے آبا اجداد یا دادا دادی کے تہذیبی ماحول، سماجی ماحول اور اخلاق کا بچے کے برتاؤ پر اثر پڑتا ہے، اور یہ سلسلہ ایک نسل سے دوسری نسل تک چلتا رہتا ہے۔ اسے سماجی وراثت کہتے ہیں۔ لسانی، اخلاقی اور کردار کی خصوصیات سماجی وراثت سے حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیے، بچے کے ماں باپ کے علاوہ بچے کے خاندان میں اس کے جو آبا و اجداد ہوتے ہیں، نانا نانی، دادا دادی، جو بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ ایک خاص سماجی ماحول میں، اخلاقی ماحول میں، تہذیبی ماحول میں پنپتے، تو ان کا جو تہذیبی ماحول کا، سماجی ماحول کا اور اخلاقی ماحول کا بچے کے جو برتاؤ پر، سیکھنے پر اثر پڑتا ہے، اور یہی سلسلہ جب ایک نسل سے دوسری نسل تک چلتا رہتا ہے تو اسے سماجی وراثت کہتے ہیں۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماحول میں، ہمارے ارد گرد کچھ ایسے خاندان ہوتے ہیں کہ جن کے ماں باپ، ان کے بچے، پھر ان کے بچوں کو ہم دیکھتے آ رہے ہیں، ہمارے ماں باپ دیکھتے آ رہے ہیں، تو ان کے گھر میں ہم نے ایک کامن بات دیکھی تھی، کوئی لوگ بہت زیادہ شریف رہتے ہیں، کسی کے اچھے برے میں یا کوئی غلط کاموں میں جاتے نہیں ہیں، اچھے سے رہتے ہیں، خاموشی سے رہتے ہیں، ایک تہذیبی زندگی، اخلاقی زندگی گزر کرتے۔ اور کچھ خاندان ایسے ہوتے کہ جو ہمیشہ جھگڑوں میں، تماشوں میں لگے رہتے، ان کے ماں باپ بھی اسی طرح کے تھے، اب ان کے بچے بھی ویسے ہی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو وراثت آئی ہے اپنے خاندان، ان کے خاندان سے چلتے آ رہی ہے، اسے سماجی وراثت کہیں گے۔ اور سماجی وراثت میں زبان کا، اخلاق کا اور کردار کی خصوصیات کا منتقل ہوتے، یعنی سماجی وراثت میں زبان کی خصوصیات بھی شامل ہوتی ہے، اخلاقی بھی آتی ہے اور کردار کی خصوصیات بھی شامل ہوتی ہے۔ وراثت کے قوانین۔ اب وراثت کی کیا قوانین ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلا ہے جراثیم پیدائش کا قانون۔ بچے کو زندگی دینے والا مادہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ جو پیدائش کا قانون ہے، جراثیم پیدائش کا قانون، اس کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ بچے کو جو زندگی دینے والا مادہ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ ایک نسل سے دوسری نسل آگے منتقل ہوتے ہی رہتا ہے۔ تو ویزمین کا کہنا ہے کہ مادے کا کام صرف جراثیم پیدائش تیار کرنا ہے، جو بچے کو اپنے ماں باپ سے ملتا ہے اور وہ اسے اگلی نسل کو دے دیتا ہے۔ یہ ہے جراثیم پیدائش کا قانون۔ دوسرا ہے مشابہت کا قانون۔ جسمانی اور ذہنی طور پر بچوں کا اپنے ماں باپ سے مشابہت رکھنے کو ہی مشابہت کا قانون کہتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ سے بالکل مشابہت رکھتے ہیں، یعنی جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر جیسے ان کے ماں باپ ہوتے ہیں ویسے ہی مشابہت ان کے بچوں میں بھی آتی ہے، اسے مشابہت کا قانون کہتے ہیں۔ تیسرا قانون ہے تغیر کا قانون۔ جسمانی اور ذہنی طور پر بچوں کا اپنے ماں باپ سے مشابہت نہ رکھ پانا کو ہی تغیر کا قانون کہتے ہیں۔ بعض اوقات اس کے الٹ بھی ہوتا ہے کہ جسمانی اور ذہنی طور پر بچے اپنے ماں باپ سے مشابہت نہیں رکھ پاتے، وہ بلکہ مختلف علیحدہ خصوصیات رکھتے ہیں، اس وجہ سے اس کو تغیر کا قانون کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے چوتھا ہے رجوع کا قانون۔ سورنسن کا کہنا ہے کہ بہت ذہین والدین کے بچوں کا کم ذہین ہونے کا رجحان اور بہت کم درجے کے ذہین والدین کے بچوں میں درجے کا ذہین ہونے کا رجحان رجوع کا قانون ہے۔ دیکھیے، رجوع کا قانون کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس قانون میں الٹ خوبیاں پائی جاتی ہے، یعنی جو ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں، بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن ان کے بچے کم خوبصورت اور کم ذہین پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ ماں باپ بہت کم درجے کے ذہین ہوتے ہیں اور خوبصورتی میں بھی کم ہوتے ہیں، لیکن ان کے بچے بہت زیادہ ذہین اور خوبصورت پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی قانون کو رجوع کا قانون کہتے ہیں۔ پانچواں قانون ہے اکتسابی صفات کے ورثے کا قانون۔ لیمارک نے لکھا ہے، افراد اپنی زندگی میں جو اوصاف حاصل کرتے ہیں وہ ان کے بچوں کو نہیں حاصل ہوتی ہے، اسے ہی اکتسابی صفات کے ورثے کا قانون کہتے ہیں۔ تو وراثت کا یہ قانون ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ بعض خصوصیات یا بعض صفات انسان کو وراثت سے نہیں ملتی ہے، وہ کیا کرتا ہے اپنی زندگی میں محنت کر کے، مشقت کر کے، آموزش کے ذریعے کچھ نئی عادتیں، کچھ نئی خصوصیات، کچھ نئی اوصاف سیکھتا ہے۔ تو وہ ایسی خصوصیات جو اسے وراثت سے نہیں ملی ہے بلکہ زندگی میں آنے کے بعد انہوں نے خود سے حاصل کیا ہے، تو ایسی صفات وراثت میں ایک دوسرے سے منتقل نہیں ہوتی ہے، یہی یہ قانون بتاتا ہے۔ یعنی کہ دیکھیے،
کہ کوئی مستری کام کرتا ہے تو اس کے خاندان میں کسی نے مستری کام نہیں کیا تھا، لیکن اس شخص نے خود کی محنت سے مستری کام سیکھا ہے، تو یہ جو اس کے اندر جو صفات آئی ہے، یہ جو خصوصیات یہ جو ہنر آیا ہے، تو یہ ہنر اسے وراثت میں نہیں ملا تھا، اور یہ ہنر اب اس کی اولاد میں وراثت سے نہیں جائیں گا۔ یہی بات یہ قانون بتانا چاہتا ہے، اسے ہی اکتسابی صفات کے ورثے کا قانون کہتے ہیں۔ اس کے بعد چھٹا قانون ہے مینڈل کا قانون۔ جاندار اپنے عام حالت میں اپنی پیدائش والے کی طرف مائل ہوتا ہے، اس قانون کو مینڈل کا قانون کہتے ہیں۔ مینڈل اس ماہر نفسیات نے یہ قانون بتایا ہے کہ کوئی بھی جاندار ہو، چاہے وہ انسان ہو، نباتات ہو یا حیوانات ہو، کوئی بھی جاندار ہو، وہ اپنے عام حالت میں اپنی پیدائش والی کی طرف مائل ہوتا ہے، یعنی جیسا اس کا پیدا کرنے والا ہوتا ہے اسی طرح وہ بھی پیدا ہوتا ہے، یعنی ماں باپ کے اندر جو عام طور پر جو خصوصیات ہوتی ہے ویسی خصوصیات پیدا ہونے والے بچے میں بھی آئیں گی، یہ اس قانون کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اب آگے دیکھیے بچے پر وراثت کا اثر، یعنی بچوں پر وراثت کے کیا کیا اثرات ہو سکتے ہیں، یہاں پر ہم نے شارٹ طریقے سے آپ کو بتائے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلا ہے بنیادی قوتوں پر وراثت کا اثر، یعنی بچے کے اندر جو بنیادی قوتیں بولنے کی، سننے کی، کوئی بھی کام کرنے کی، ذہنی جذباتی جو بھی بنیادی قوتیں ہیں ان پر وراثت کا اثر ہوتا ہے۔ جسمانی خوبیوں پر بھی وراثت کا اثر ہوتا ہے، ایک نسل کا دوسری نسل پر بھی وراثت کا اثر ہوتا ہے، پیشہ وارانہ لیاقت پر بھی اثر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم نے دیکھے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خاندانی طور پر ایک ہی پیشے کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ سونار لوگ ہمیشہ ایک ہی پیشے کا استعمال کرتے ہیں، زیادہ تر 90%۔ تو ان بچوں میں، ان لوگوں میں اپنے خاندان سے جو پیشہ چلتے آ رہا ہے تو پیشہ وارانہ لیاقت کا بھی ان پر اثر پڑتا ہے وراثت کے ذریعے۔ اس کے بعد دیکھیے جسمانی حیثیت پر، جسمانی حدود جو ہوتے ہیں انسان کے، اس پر بھی وراثت کا اثر ہوتا ہے، انسان کے کردار پر بھی، انسان کی عظمت پر، عقل پر بھی وراثت کا اثر ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خاندان در خاندان سے عقل مند لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے خاندان میں بھی ان کے بچے عقل مند ہی پیدا ہوتے ہیں، تو اس طرح عقل پر بھی وراثت کا اثر ہوتا ہے۔ اور بعض ایسے بھی ہم نے خاندان دیکھے کہ خاندان سے لوگ کم عقل کن ذہن لوگ پیدا ہو رہے، تو ان کے گھر میں بھی کم عقل اور کن ذہن کے لوگ پیدا ہی ہوتے رہتے، تو یہ عقل پر وراثت کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح ہے وراثتی مادوں کے اتحاد کا نام ہی وراثت ہے، یعنی جو وراثتی مادے ہیں تو ان تمام مادوں کو اگر ہم ایک جگہ جمع کر لیے تو اسے ہی وراثت کہتے ہیں۔ موروثی خصوصیات یا پیدائشی صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا ہی تعلیم ہے، یعنی کہ انسان کے اندر جو وراثت کے طور پر جو خصوصیات یا پیدائشی صلاحیتیں ہمیں جو ملتی ہے، اگر ان صلاحیتوں کو، ان موروثی خصوصیات کو اگر ہم بہتر طریقے سے استعمال کرنا ہے، یہی تعلیم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ یعنی تعلیم کا مقصد یہی ہے کہ انسان کے اندر جو موروثی خصوصیات یا پیدائشی صلاحیتیں ملی ہے اس کا بہتر سے بہتر استعمال ہو۔ تو اسی ویڈیو میں اتنا کافی ہے، پھر حاضر ہوں گے ایک نئے تعلیم ویڈیو کے ساتھ۔